ہم ابھی تقریباً صبح 7:15 بجے پہنچے کراچی، اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میری آواز چونکہ خراب ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا میسج جو ہے تمام ہمارے جتنے بھی کراچی کے بہن بھائی ہیں غیر پاکستانی ہیں ان تک پہنچا دوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ ساری رات 12 بجے سے لے کر ابھی 7:15 بجے تک 7.5 گھنٹے ہم نے حیدرآباد سے کراچی آنے تک گزارے ہیں، اور راستے میں انہوں نے جو ہے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی تھی، اور ہم مجبوراً ایسے راستوں سے آنا پڑا جہاں پر نہ انسان تھا، نہ دکانیں تھی، نہ جو ہے لوگ تھے، نہ کوئی اور گاڑیاں تھی، اور ہمیں جان بوجھ کر جو ہے ایسی سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا تھا، اور یہ میرے اور میری ٹیم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، اور کیونکہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آپ نے سہیل آفریدی کا میسج سنا، کس طرح سے اس کمظرف حکومت نے، جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان منافق پیپلز پارٹی کی حکومت نے کس طرح سے سہیل آفریدی ایک منتخب وزیر اعلیٰ، پاکستان میں اس وقت واحد ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے، واحد ایگزیکٹو عہدہ جو ہے وہ سہیل آفریدی کے پاس ہے، جو کہ منتخب ہے۔ اس کے علاوہ نہ وزیر اعظم منتخب ہے، نہ کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب ہے۔ یہ واحد شخص ہے پاکستان میں جو ایک ایگزیکٹو پوزیشن میں بیٹھا ہے لوگوں کے ووٹ سے آ کے۔ اس کے ساتھ اس پیپلز منافق پارٹی نے کیا حرکت کی، اس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ایک خبر بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس شو کو دوسروں سے شیئر بھی کیجئے، کیونکہ آج کچھ اہم باتیں ہم آپ سے کریں گے، کچھ خبر ہے میرے پاس، اور ظاہر ہے کہ تجزیہ بھی، پلس آج کراچی میں کیا ہونے والا ہے، اور عمران خان کا ایک میسج بھی آیا ہے باس، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ یہ سب باتیں پلیز اگین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سہیل آفریدی نے بتایا کہ وہ 7.5 گھنٹے میں حیدرآباد سے کراچی پہنچے۔ جو لوگ واقف نہیں ہیں میں بتا دوں کہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان 2 گھنٹے سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ جی ہاں، یو ہرڈ اٹ رائٹ، 2 گھنٹے سے کم میں آپ حیدرآباد سے کراچی یا کراچی سے حیدرآباد پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان بے شرم بے غیرت لوگوں نے راستے بلاک کیے۔ ہمارے پاس وہ ویڈیوز ہیں، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ کس طرح سے راستے میں ٹرک ٹینکر لگا لگا کے راستوں کو روکا گیا، اور مجبوراً سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں کو وہ پرخطر راستے اپنانے پڑے جن پر ان کی جان بھی جا سکتی تھی، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اور خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ وہ کچے راستے ہیں، وہاں پر کوئی خندق ہو سکتی تھی، کوئی گڑھا ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ نہ روشنی تھی اور نہ ان راستوں سے یہ لوگ آشنا تھے۔ سہیل آفریدی کے ساتھ جو بھی لوگ تھے اس میں یقیناً کچھ مقامی لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ ان راستوں سے نا آشنا تھے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے، لیکن وہ پیپلز منافق پارٹی ہے، اس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس میں پیپلز پارٹی کسی حد تک ضرور شریک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ احکامات کہاں سے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی بیک سٹوری بتاتا ہوں۔ میری لاہور میں ایک بہت ہی باخبر صحافی سے بات ہوئی جو کہ نمرود لیگ کے بہت نزدیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب سہیل آفریدی کا جو ریسیپشن ہوا کراچی میں، اس پر نون لیگ کیمپ میں کیا تاثرات ہیں؟ انہوں نے کہا مریم شدید ناراض ہیں، اور انہوں نے اس معاملے پر پرویز رشید، آپ جانتے ہیں وہ پرویز رشید نامی ایک مکروہ کردار، ایک لعنتی کردار، اس سے انہوں نے مشورہ کیا، اور یہ لوگ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ یہ بات پنڈی تک پہنچائیں گے۔ جی ہاں، انہوں نے یہ طے کیا۔ اب میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کی بات ہوئی وہاں پر یا نہیں، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ وہ اس بات پر شدید نالاں تھے کہ پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اور اس بات پر مریم نواز اور پرویز رشید میں بات ہوئی، اور وہ ناراض ہیں اس بات پر، اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہ بات پہنچائیں گے۔ اب یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ بات پہنچی یا نہ پہنچی، نہیں پہنچی، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے۔ میں ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ انف از انف۔ سہیل آفریدی کو آپ نے بہت زیادہ فری ہینڈ دے دیا، ساری لعنت ملامت جو ہے وہ نمرود لیگ کے حصے میں آ رہی ہے کہ نمرود لیگ نے وہاں پر سہیل آفریدی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دی، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لی کس نے؟ پیپلز منافق پارٹی نے۔ اب
پیپلز منافق پارٹی کے پاس دو راستے تھے، یا تو یہ کہ وہ کھل کر آتے اور کہتے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، ہم سیاسی نقل و حمل پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا سیاسی ایجنڈا لے کر آیا ہے تو اسے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے ملے۔ دوسرا راستہ بے شرمی بے غیرتی کا تھا کہ وہ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے پوری طرح سے وہی کیا، پرانی تنخواہ پہ کام کیا، وہی بے شرمی جو کہ انہوں نے 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے وقت دکھائی تھی، انہوں نے وہی دکھائی۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیپلز پارٹی کا اوریجنل پلان یہی تھا کہ وہ سہیل آفریدی کو سپیس دیں گے، وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور اس کا مقصد یہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے اجازت لی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لے کر یہ کام کیا تھا، انہوں نے اپنے تئیں یہ کام نہیں کیا تھا، اور انہیں اجازت دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ سہیل آفریدی پہ ہاتھ ہلکا رکھیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے علم میں یہ بات ہے کہ کراچی میں جتنی بھی بڑی موومنٹ چل جائے اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو پنجاب میں موومنٹ چلنے سے ہوگا، اس لیے فری ہینڈ سہیل آفریدی کو پولیٹیکلی سپیکنگ پنجاب میں نہیں دیا گیا، جبکہ سندھ میں دینے پر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس بات سے سیاسی طور پر نمرود لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، اور مریم نواز اس پر شدید نالاں تھیں۔ اب یہ بات مریم نواز نے پہنچائی یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہاں پر اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ سہیل آفریدی کا دورہ کراچی بالکل ٹھیک رہا، اسموتھلی، وہ سب جگہ ملتے رہے، سب کچھ حیدرآباد میں بھی سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ اس کے بعد کراچی میں پہلے انہوں نے حرام خوری شروع کی۔ جی ہاں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنا ہے، پہلے تو سب سے انہوں نے وہاں جا کر تالے لگا دیے، وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، جلسے کے جو منتظمین تھے انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو اس کے اطراف میں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اس پر ان کے شیشے توڑنے شروع کر دیے گئے۔ وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں تکلیف زور سے ہوئی ہے باس، کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ سہیل آفریدی کو اتنا زیادہ فری ہینڈ دیا گیا۔ اور پھر ڈرامہ شروع ہوا، اور اس سے انہوں نے انتہا اس وقت کر دی جب سہیل آفریدی جو کہ حیدرآباد سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، جو مین شاہراہیں تھیں وہ بند کر دیں، اور انہیں ذیلی راستوں سے، ذیلی سڑکوں سے ہو کر آنا پڑا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بہت ہی پرخطر تھا، خصوصاً رات کے وقت ایک اجنبی شہر میں، اجنبی راستوں پر، وہ ایسے راستے جو ان کے لیے مکمل طور پر ناشنا تھے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، اور پھر سہیل آفریدی ایک چیف منسٹر ہیں، ان کی جان کو کسی بھی طرح کا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کپتان کے کھلاڑی ہیں، وہ عمران خان کے کھلاڑی ہیں، وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے خود کو ثابت کیا کہ وہ واقعی میں خطروں کے کھلاڑی ہیں۔ پوری رات جاگ کر سفر کر کے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں تو جلسہ ہوگا باس، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور دیکھیے میں آپ کو پھر آج ایک بات بتا رہا ہوں، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح کراچی ایکٹ کرتا ہے حیدرآباد ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ حیدرآباد میں بھی ان کا اسی طرح کا فقید المثال استقبال ہوا، اور مریم نواز کی جو کنیز نمبر 420 ہے، میں 420 اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو 420 ہی ہوتی ہے، میرا مطلب ہے کہ کنیزوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 420 کنیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوں گی، ویسے جو آپ سوچ رہے ہیں شاید وہ بھی ٹھیک ہی ہو۔ ان کو جا کر بتانا چاہیے کہ جس طرح کا استقبال سہیل آفریدی کا لاہور اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد میں ہوا، اس کے لیے ان کو کہنا چاہیے تھا اسپیکٹیکولر، واٹ اے اسپیکٹیکولر ریسیپشن، واٹ اے اسپیکٹیکولر ویلکم۔ ان کو جا کر بتانا چاہیے، وہ جہاں استعمال کر رہی تھیں وہ ان اپروپریٹ تھا، یہاں اپروپریٹ ہوگا، جا کر بتائیں تاکہ وہ استعمال کریں۔ خیر، اسی دوران عمران خان نے کراچی کے لوگوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے AI جنریٹڈ ہے یہ، لیکن پیغام ضرور سنیے۔ وہ کل چونکہ جاری ہوا تھا، لیکن کراچی میں تو جلسہ آج ہے، تو عمران خان جو ہے وہ کل کہہ رہے ہیں، کیونکہ کل جاری ہوا تھا، ہم آج کے اپنے شو میں اس کو استعمال کریں۔ یہ عمران خان کا پیغام AI جنریٹڈ ہے، فل ڈسکلیمر، کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ سنیے عمران خان اس AI جنریٹڈ میسج کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کراچی کے لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کل شام کو کراچی میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے، اور کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے کل شرکت کریں گے ہمارے جلسے میں کراچی میں۔ شکریہ۔ ظاہر کہ یہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، ایک مونٹاج سے بنایا گیا ہے عمران خان کے میسج کو شامل کر کے۔
اگین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی دھوکہ نہیں دے گا باس. آپ نے سنا ہے نا، سرفراز دھوکہ نہیں دیتا، سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، کراچی بھی دھوکہ نہیں دے گا. ابھی تک تو نہیں دیا. دیکھیے لوگ وہاں پہنچ گئے جلسے عام میں، اور کراچی کا ایک مزاج ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، طاقت کے خلاف، جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے اس کے خلاف کراچی کے لوگوں میں ایک سرکشی موجود ہے، اور وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان سے ہٹ کے چلتے ہیں. دیکھیے آپ 1970 میں دیکھیں ویسٹ پاکستان جو کہ آج کا پاکستان ہے، پہلے تو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ہوتے تھے، تو جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں بھٹو کی ویو چلی ہوئی تھی، سب جگہ سے پیپلز پارٹی جیت رہی تھی. حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کراچی میں نہیں جیتی، اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان جو اس وقت کے جو مذہبی گروپس تھے وہ جیت گئے. جبکہ آپ کہیں جی کراچی تو ایک ماڈرن سے شہر تھا، وہاں پر مذہبی جماعتیں جیت گئیں، پیپلز پارٹی نہیں جیتی. لیکن جب بھٹو کو قید کیا گیا، جب بھٹو کی حکومت گرائی گئی، اور جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو سب سے زیادہ جس شہر میں تحریک چلی، جس شہر نے مزاحمت کی، وہ کراچی تھا. عجیب سی بات ہے نا کہ کراچی نے بھٹو کو ووٹ نہیں دیے، لیکن جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تو کراچی اٹھ کھڑا ہوا. اور بہت بعد میں پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو اون نہیں کیا جنہوں نے الذوالفقار بنائی اور جہاز ہائی جیک کیا، وہ سب کراچی کے لڑکے تھے، نازم آباد کے لڑکے تھے، وہ سب کراچی کے تھے. حالانکہ بنیادی طور پر کبھی بھی کراچی پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا، ایک دو علاقوں کو چھوڑ کے جس میں کہ لیاری سر فہرست ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے فاطمہ جناح کی موومنٹ میں کراچی پوری طرح سے فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، انہوں نے ایوب خان کو بالکل بھی اون نہیں کیا. تو کراچی کے ایک مزاج میں یہ چیز ہے کہ جب آپ ان کو جس چیز سے روکتے ہیں وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا پی ٹی آئی کی کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی عمران خان کو نکالا کراچی والے کھڑے ہو گئے. کراچی والوں نے سب سے پہلے جو مظاہرہ ہوا وہ کراچی میں. نواز شریف کا اسٹرانگ ہولڈ تھا لاہور، نواز شریف کا اسٹرانگ ہولڈ تھا لاہور. 1999 میں جب ان کی حکومت گرائی گئی، لاہور میں مٹھائیاں بٹیں. آپ جانتے ہیں سب سے پہلا مظاہرہ کہاں ہوا تھا؟ کراچی کے ریگل چوک پر. اور وہ دو لوگ جو اریسٹ ہوئے تھے، اتفاق سے آج وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، مشاہد اللہ جن کا بیٹا آج کل سینیٹر ہے، انتہائی بدزمان انسان ہے وہ، اور ممنون حسین جنہیں بعد میں صدر بنایا گیا. یہ دونوں اریسٹ ہوئے تھے، یہ دونوں اس مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے. سب سے پہلا مظاہرہ کراچی میں ہوا تھا. حالانکہ کراچی نواز شریف کا گڑھ نہیں تھا، لیکن کراچی میں نواز شریف کی برطرفی کے خلاف بھی مظاہرہ ہوا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی آج نکلے گا، پیریڈ. آپ اگر جلسہ گاہ میں نہیں جانے دیں گے، جس جگہ سہیل آفریدی کھڑے ہو جائیں گے وہاں جلسہ ہوگا، جس جگہ وہ پہنچ جائیں گے وہاں جلسہ ہوگا. اور یہ لوگ جتنا روکیں گے اتنا زیادہ اس کا رد عمل آئے گا. اور ایک اور چیز دیکھیے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کراچی اس لحاظ سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے کہ وہاں پر اسلحہ ہے لوگوں کے پاس. وہاں کی پولیس اس طرح کی بربریت نہیں کر سکتی جیسے پنجاب میں کرتی ہے. کراچی میں پولیس کا وہ خوف نہیں ہے جو لاہور میں ہے، اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا. کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. یہ میں وارن کر رہا ہوں، یہ میں متنبہ کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو طاقت کے بے دریغ استعمال پر یقین رکھتے ہیں. ایسا مت کیجیے گا باس، لیٹ اٹ پلے آؤٹ، پیریڈ. آپ اس کو خود بخود ایک آرگینک، اگر یہ طریقے سے چل رہا ہے معاملہ تو اس کو چلنے دیجیے، اس کی راہ میں رکاوٹ مت ڈالیے. کراچی تو نکلے گا، آپ کچھ بھی کر لیں. اینی وے، اب جو ایک اور بہت اہم خبر وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان نمرود لیگ یعنی کہ مسلم لیگ نواز جس کو کہتے ہیں، پاکستان نمرود لیگ کے ایک گھٹیا عہدیدار. دیکھیں جب اعلیٰ عہدیدار ہو سکتا ہے تو گھٹیا عہدیدار بھی ہو سکتا ہے نا. ایک گھٹیا عہدیدار اور سابق صحافی طلعت حسین، انہوں نے باقاعدہ آ کے یہ کہا ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے، شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے گا، موجودہ حکومت کو، موجودہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس اب ہے نہیں، انہیں شہباز شریف کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. جی ہاں، اور جب آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے فوج، اور فوج کا مطلب ہے چیف. تو چیف تو جنرل عاصم منیر ہے. تو وہ براہ راست جنرل عاصم منیر سے مخاطب ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے شہباز شریف کے، اس لیے آپ انہی سے گزارا کریں. اچھا اب یہ ٹاؤٹس بھی آپس میں لڑ پڑیں. سہیل وڑائچ نے کہا تھا ونڈر بوائے یعنی کہ وہ کسی اور کو لانے کی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف سے گزارا نہیں ہوگا. تو اب انصار عباسی ان سے بھی بڑے ٹاؤٹ، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ایسا نہیں ہے. طلعت حسین ان سب سے بڑے ٹاؤٹ، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی انہی سے گزارا کرنا پڑے گا. لیکن ان سے گزارا ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی حالت بہت ہی پتلی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے نمرود لیگ کی قسمہ پرسی کا کہ لاہور میں
ایک بائی الیکشن صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے پر ضمنی انتخاب ہونا تھا. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو بوائیکاٹ کرتی ہے سب جگہ سے, وہ تو لڑ نہیں رہے. وہاں سے جماعت اسلامی کے ایک کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے, انہیں اغوا کر لیا گیا. جی ہاں, انہیں اغوا کر لیا گیا. مختلف تھانوں میں ادھر ادھر لے جا کر کبھی پروڈیوس کرتے, پھر اٹھا کر لے جاتے, پھر پروڈیوس کرتے, اور اس وقت تک انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا جب تک کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت نہیں گزر گیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کاغذات نامزدگی ان کے جمع نہیں ہو سکے, تو نمرود لیگ کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بلا مقابلہ جیت گیا. اب آپ اس سے ان کے خوف کا اندازہ لگائیے کہ انہیں یہ تو علم ہے کہ جماعت اسلامی, دیکھیے جو پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی ویسے بہت منظم ہے, ایماندار لوگ ہیں, نتھنگ رانگ ود دیٹ, ان کے جو ان کا اسٹرکچر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر آپ الیکٹورل پالیٹکس کی بات کریں, الیکٹورل اسٹرینتھ کی بات کریں, تو سب سے ضعیف جو پارٹی ہے, جو جماعت ہے الیکٹورلی اسپیکنگ, وہ جماعت اسلامی ہے. لیکن یہ جماعت اسلامی سے بھی خائف ہے نمرود لیگ والے, اور وہ بھی پنجاب میں. آپ اندازہ لگائیے لاہور میں یہ ان سے خائف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حب جماعت اسلامی میں نہیں, بغض نمرود لیگ میں اگر لوگوں نے اس کو ووٹ ڈال دیا, کچھ تھوڑے بہت ووٹ نکل آئے. حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بعد میں ان کو فارم 47 مل جائے گا پورا کا پورا, لیکن نہیں, یہ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے کہ انہوں نے اس کو بیچارے کو اغوا کروا لیا. اور وہ ایڈوکیٹ ہیں, وہ لکھے پڑھے آدمی ہیں, اچھے اصل رسوخ والے آدمی ہیں, جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن انہوں نے ان کو اغوا کروا لیا, اور نمرود لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بلا مقابلہ جیت گیا. یہ تو ان کی سیاسی ساکھ ہے. تو ایسے میں یہ جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل کے کس کام آئیں گے؟ دوسری طرف ظاہر ہے معیشت میں ابھی پھر دوبارہ سے نمبرز آئیں کہ جو انہوں نے SIFC بنائی تھی وہ فیل ہو گئی ہے, کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے اس میں, انویسٹمنٹ, اور ویسے بھی معیشت نہیں چل رہی. اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی چھٹی کر دی جائے اور کوئی ونڈر بوائے ان کو مل جائے. ان کو تو ونڈر بوائے نہیں ملا, لیکن ہمارے دوست متی اللہ جان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ونڈر بوائے مل گیا, اور وہ ونڈر بوائے جو ہے وہ آج کراچی میں اپنا رنگ دکھائے گا. آپ ضرور جائیے گا. دیکھیں ان کا وہ پوری دنیا میں اتنا پاپولر ہو گیا کہ اب ایون میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو نان اردو اسپیکنگ, نان لینگویج کوالیفائڈ لوگ ہیں, وہ بھی سہیل آفریدی کا اس کا اس کا والی ویڈیو پہ اب بنا کر اس کو لپ سنک کر کے میم بنا رہے ہیں. تو وہ والی ظاہر ہے اب جہاں بھی وہ جلسہ کریں گے آج, وہ یہ ضرور کہیں گے اس کا والا. تو ظاہر آپ لطف اندوز ہونا چاہیں گے لائیو موجودگی میں, ان کی پریزنس میں, بجائے اس کے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں, یا ٹی وی پہ تو ظاہر وہ نہیں دکھائیں گے, سوشل میڈیا پہ دیکھیں. دیکھیں سہیل آفریدی کہتے کیا ہیں. ونڈر بوائے بقول متی اللہ جان کے فیلڈ مارشل کو تو نہیں ملا, لیکن عمران خان کو مل گیا سہیل آفریدی کی شکل میں. ٹیک اے لک. عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا اس کی, تو ان کو بتا دو کہ تم نام کیوں نہیں لیتے. عمران احمد خان, عمران احمد خان, نام یاد رکھنا, نام یاد رکھنا. جی ہاں, اور ضرور جائیے گا تاکہ آپ یہ سب کچھ لائیو دیکھ سکیں. شو ختم کرنے سے پہلے محمود خان اچکزئی کی بات کرتے ہیں. محمود خان اچکزئی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو اسٹریٹ موومنٹ جو چلانی ہے موجودہ رجیم کے خلاف, اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر ملک کے پاس فوج ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, لیکن وہ اس طرح کا برتاؤ ان کا نہیں ہوتا جیسے کہ پاکستان میں. تو انہوں نے بالکل واضح پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت جو پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ یہ طے کر لیں کہ انہیں سیاست کرنی ہے یا انہیں ڈیوٹی دینی ہے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں, ان کے فرائض میں سیاست شامل نہیں ہے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے, اور منتخب لوگوں کو منتخب ہونے سے, جن کو عوام منتخب کرنا چاہتے ہیں, اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیجئے. کل کا شو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کراچی میں بہت بڑا شو ڈاؤن ہونے والا ہے, اور پھر اس پر تجزیے, تبصرے اور خبریں اندر کی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.